میری ماں کی مجھے کال پہ کال آ رہی تھی اور میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھا ماہر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا زید مجھے گھر جانا ہے، لیکن آپ پرومس کرو کہ رات کو دودھ کا کپ پیو گے اور دوائی بھی کھاؤ گے۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا بخار اب قدرے کم تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ میں نے زید سے کہا میں کل آ جاؤں گی تم سے ملنے، اور تمہیں بخار نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی میں کوریڈور میں ہی تھی جب ماہر نے مجھے پکارا۔ کہنے لگا افق۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا 7 سال پہلے تمہاری جگہ میں کھڑا تھا اور میری جگہ تم، یاد آیا تمہیں؟ جہاں میرا بیٹا ہے نا، یہاں اس وقت نازش تھی، یاد آیا؟ میں نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگا میری محبت کی بہت بڑی قربانی مانگی تھی تم نے، یاد تو ہوگا؟ نازش کی زندگی کا سوال تھا، آج میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ بالکل اپنی ماں کی طرح ضدی ہے، میرے لاکھ سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ پھر اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا تمہیں اپنی دوستی کا واسطہ، میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں، پر دوستی تو رہ چکی تھی نا۔ میرے زید کی ماں بن جاؤ، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری 1000 ڈانٹ سننے کے بعد، مجھ سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی تمہیں پکارتا ہے۔ اگر زید کو کچھ ہو گیا تو میں بھی، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور میں چپ کھڑی تھی۔ کہنے لگا کس دل سے میں نے اپنی محبت کی قربانی دی تھی یہ میں جانتا ہوں۔ پوری ایمانداری کے ساتھ نازش کے ساتھ رشتہ نبھایا تھا، صرف تمہارے کہنے پہ۔ آج وقت نے تمہیں بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا ہے، بتاؤ اب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جی تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی موسٹ رومانٹک۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔